دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام. اصل چیز یہی ہے کہ دنیا کہاں چلی گئی. منکرین قرآن پیدا ہو گئے. وہ بھی دلیلیں دیتا ہے. تم کدھر گھوم رہے ہو؟ دنیا اس کو بھی سننا شروع کر دیتی ہے. ایک عام سی سادہ سی فہم سی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جب انسان اپنے عقل کے تابع ہو جاتا ہے اور اللہ سے ہدایت نہیں مانگتا اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے تو وہ کسی مخالف یا منکر کی بات بھی سنے گا اس میں بھی پڑ جائے گا. کبھی کبھی انسان حق پر ہوتے اپنے حق کو دلیل نہیں دے سکتا. مگر ایمان کیا شے ہے؟ ایمان ہے اسی محبت اور اس کا نام کہ اس کو وہ قبول کر لیتا ہے بھلے اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو. کیونکہ وہ اللہ کو بلا دلیل ہم ایک مانتے بھائی. وہ بھی گنتی والا نہیں مانتے. بس ایک ہے. کیونکہ یہ وہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ وہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. ایک کو دو دفعہ لکھا جا سکتا ہے مگر اللہ وہ ایک ہے جس کا دوسرا نہیں. اکیلے کا ہی معنی ہوتا ہے جس کا دوسرا کوئی نہ ہو. اس کا کلام برحق ہے. اب آج کل تمہیں نظر آئیں گے کافی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اچھا وہ علم جاننے کے لیے ہر کوئی مناظرے کے لیے گھس جائے گا. جب آپ کو بات کرنا نہیں آتی ہے تو کیوں آتے اس سے بات کرنے کے لیے؟ ایک آدمی آ کے کہتا ہے جی میں قرآن نہیں مانتا. کافر ہے. سمپل سی بات ہے نا. مسلمان نہیں. اب یہ کسی بھی فرقے کا نام لے گا تو کافر ہو گیا. اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں. جو شک پیدا کر رہا ہے قرآن کے اندر وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال چکا ہے. اللہ نشانیاں بتا رہے نا ہمیں کہ گمراہ لوگ کون ہیں. جو لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کو دیکھو کہ وہ کر کیا رہا ہے. سمپل سی بات ہے. حدیث تو عام سادہ لوگ جو ہے نا وہ غلطی میں مبتلا کر رہے ہوتے. بس جو قرآن کے خلاف ہو کیا ہے کافر ہے. جو سنت کو نہیں مانتا کون سی کرے تو سنت کے منکرین نظر آئیں گے. اصحاب کے منکرین نظر آئیں گے. مجتہدین کے منکرین نظر آئیں گے. علماء کے منکر نظر آئیں گے. اولیاء کے منکر نظر آئیں گے. ایک اختلاف ہوتا ہے وہ ایک منکر ہوتا ہے. اختلاف اور انکار میں فرق ہے. ایک شخص مانتا ہے مگر اختلاف بھی کرتا ہے وہ الگ بات ہے. ایک منکر ہے. انکار اور اقرار ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. ایک شخص قرآن کی مخالفت بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے میں اس کو مانتا بھی ہوں. اس کو ناقص بھی ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے میں مانتا بھی ہوں. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. دونوں میں سے ایک بات کر ہے یا نہیں. یہ آسان سے باتیں یاد رکھنا. انکار اور اقرار یا انکار ہوگا یا اقرار ہوگا. انکار کرے گا تو کافر. اقرار کرے گا تو مومن. قرآن برحق ہے یہ اقرار ہے. قرآن میں نقص نعوذ باللہ پیدا کرے گا یہ انکار ہے. اب اس کو جتنے بھی جامع پہنا دے یہ اونٹ کو شلوار پہنانے کے مترادف ہے. لیکن لوگوں کو شوق ہے وہ اونٹ کو شلوار کیسے پہنائیے. شوق سے پہننے کے لیے آگے انٹرٹینمنٹ شروع.
ہمارے والے یہ جو بھی اعتراض کرتا ہے نا بڑا، تو سب سے بڑا اول اعتراض میں ہی پھنس جاتا ہے. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی آ جائے تو کیا کہتا ہے بھائی اللہ پر ایمان کس طرح رکھیں؟ ماننا تو اللہ کو ہے. جب تم نے مسلمان ہونا ہے تو مسلمان کی تعریف کیا کرے گا؟ یہ تو انسان کی تعریف نہیں جانتے، یہ مسلمان کی تعریف کیا کریں گے؟ یاد رکھو اللہ کے ہاں انسان کون ہے؟ جو مومن ہے. اللہ کے ہاں جانور کون ہے؟ جو کفر کرتے ہیں. گنہگار آدمی کی نہیں بات کر رہا، منکر آدمی. اس لیے جانوروں کو بھی جو ہے نا بولنا آتا ہے. پھر وہ منطق کی اصطلاح میں حیوان ناطق ہو جاتا ہے. ایسے حیوان ناطق بہت پھر رہے ہوتے ہیں. اور انسان جب وہ بنتا ہے تو اس کی فکر و نظر کی اصلاح ہوتی ہے. کیا؟ اور جب وہ حیوان بنتا ہے بولنے والا تو دلیلیں وہ بھی جانتا ہے، دونوں نے علم سیکھا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حیوان ناطق، بولنے والا انسان. تو بھائی جب بولنے والا انسان بولتا ہے نا جانور، تو اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ بچڑا جب بول پڑا تو لوگ کافر ہو گئے تھے. بنی اسرائیل جب گمراہ ہوئی تھی تو انہوں نے ایک نئی چیز دیکھی تھی. کیا کیا تھا؟ بچڑا جب بول پڑا نا تو انہوں نے خدا مان لیا تھا. تو یہ جو بولنے والے جانور ہوتے ہیں ان کو لوگ نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو بنا دیتے. یہ بچڑے ہوتے ہیں اصل میں شیطان کے. اب تجھے کوئی اعتراض ہوتا ہے جو بھی ادھر میرے پاس آ، پھر اور کچھ نہیں کریں گے تیرے کو، ہم کچھ نہیں کہیں گے. اندر جو شیطان ہے اس کے پچھواڑے پہ 2-3 ڈنڈے ماریں گے، پھر دیکھ. اگر تو نے 6 کلمے ایک ساتھ نہیں پڑھے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر میرا نام بدل دے. اس شیطان کو تو دلیلوں سے نہیں قابو کر سکتے، اس کو تو تھپڑ سے قابو کرے گا. یہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے نا، جتنے بھی دلیلیں دے دو نہیں مانتے. ایک دفعہ ایک بڑھیا آئی تھی، اس کے بعد جن تھا. سائڈ میں علاج کر رہا تھا تو کہنے لگی اس بڑھیا حاضر ہو گئے، تیرے خدا نے کیا کر لیا ہے؟ تھی بھی بس اتنا بولنا تھا، پیچھے سے اٹھایا تو 3 مہینے لگانا جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا ابھی تو پہلا کلمہ پڑھایا، 6 کلمے کہہ رہی چھوڑ دو. بندہ کہنا کہ یہ مر جائے گی. میں نے کہا یہ نہیں مرتی ہے، اس کے اندر جو چیز ہے اس نے نہیں مرنا ہے، یہ تجھے نظر آ رہی، اسی نے اس کو ختم کیا. پورے 6 کلمے پڑھ کر گیا تھا. تھپڑ بھی تھپڑ ہونا چاہیے تھا. مسئلہ کیا ہے کہ کبھی کبھی کسی شے کے لیے اللہ نے ڈنڈا بھی رکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا علاج جب نہیں ہوتا، ناسور ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا. بہت مجبوری کے بعد پیر کاٹا جاتا ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، انگلی کاٹنی ہے. اول بچانے کی کوشش کرتے، تو یہ مسئلے خطرناک ہو جاتے. دور دورہ کیا ہے کہ اس وقت جو بھی اپنے اس میں ایک عالم ہے، اگر وہ آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے صحیح تو ٹھیک ہے، مگر وہ جو فرقہ واریت پھیلا رہا ہے اس کو مت مان. قرآن سنا ہے، حدیث سنا ہے، بس ٹھیک ہے. آسان حال دوسرا میں بتا دیتا ہوں. قرآن سنا رہا ہے، سنت پہ آ رہا ہے، ختم. ایک مسئلہ شریعت کے مطابق فقہ اور تمام اہل سنت والجماعت کے اصول، بس ٹھیک ہے. تو میں سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو مت مانو بات جہاں اس کی کمزوری نظر آتی. اصل وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے خود ہی متعین کر لیا کہ یہ ولی اللہ ہے اور یہ فلاں ہے. دنیا میں بہت سے اللہ والے ایسے ہیں جن کو انسان جانتا بھی نہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت رکھا ہے اس کو ہر کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، ہر کوئی ان کو جانتا بھی نہیں. اس لیے فرق کیا ہوتا ہے؟ جس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے تو اللہ کسی کو جب شے دیتے ہے اس سے کام بھی لیتے، اور جس کو تم دیتے ہو نام، اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی.
ایک اصلی سونا ہے اور ایک کھوٹا سونا ہے. آپ اس نے جگا کے گئے, وہ تم لوگوں نے بول دیا, اس نے جو ہے نا منجن لگا کر سونے کا پانی سر پہ لگا لیا, پورا جسم سونے کا بھرا ہوا ہے, کہتے یہ جو ہے نا سونا ہے. اصلی سونا تو نہیں ہے. آپ جب اس کو بٹی میں ڈالو گے تو پھر فیل ہو جاتا ہے. اب ہم نے کتنی اس میں کوشش کی کہ بھائی مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو تسلیم, یہ ایک نسبت ہے. میری نسبت دیوبند سے ہے. اگر مجھے کہیں وہ باتیں اپنے غلط نظر آتی میں اس کو نہ مانوں. پیمانے میں اگر کسی نے کہا کہ بھائی آپ کی یہ بات غلط ہے, مجھے تسلیم کر لینا چاہیے کہ میں نہیں کرتا, تو اگلا بھی تو کرے. اگلا بھی اپنی غلطی سے ہٹے گا. تو آپ کیوں نہیں ادھر آ جائے؟ ادھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہیں رہ کے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے. وہ دیوبندی بن کر بھی اپنی اصلاح کر سکتا ہے, وہ بریلوی بن کے بھی رہ سکتا ہے, وہ اہل حدیث بن کے بھی کر سکتا ہے, وہ غیر مقلد بن کے بھی کر سکتا ہے, وہ جو ہے نا وہابی بن کے بھی کر سکتا ہے. اصلاح تو کرنے, پیچھے پیمانہ تو ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو مختلف پھل ہو گئے نا, شاخیں ہو گئی, بس ہو گیا. اب چل پڑا ایک شجر. تم کہتے نہیں اس کو قلم جوڑ دو, لنگڑا اور سندڑی آم بنانے کے چکر میں لگے رہے تو عمر گزر جائے گی. اس سے اچھا کیڑا مار دو. اب وہ سندڑی والا جب ملتا ہے تو پتہ نہیں کون سا آم نکلتا ہے, پھر وہ پتہ ہی نہیں کدھر جائے ادھر جائے, وہ پھر زیادہ بگاڑ ادھر کے پہ دے. ایک آدمی ایک رخ پہ ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے, مگر یار رخ پہ جب گھوم رہا ہوتا ہے نا ایک گول دائرے میں, ایک بندے نے ادھر ادھر دے وہ ہاتھ مارا ہوتا ہے, کبڈی کبڈی والا, وہ گھوم رہا ہوتا ہے تمہیں گھمانے کے لیے. ایک آدمی ہو تو پکڑ لو, جب اس کو بولتے ادھر تو ادھر سے ادھر چھلانگ لگائے, ادھر سے ادھر چھلانگ لگائے. دل نشیں دلربا ہے محمد کا نام.